حرف حرف پہ غور ہونا چاہیے، تب جا کے بات آپ کی عقلوں میں پہنچے گی، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ جو مجلس ہے، اب یہ بڑے چھوٹے دونوں شامل ہیں، برا نہ مانیے گا، توجہ کیجئے گا۔ بشیر کا جی مولا کا یہ 900 درہم کی تھیلی ہے، لے جاؤ۔ کا مولا کہاں جانا ہے؟ کہ ایران میں جاؤ، وہاں نہر دریا کنارے پہ 9 کشتیاں آئیں گی، آخری کشتی میں ایک کنیز کا بولی لگے گی تو وہ 700 درہم مانگیں گے، تم 900 درہم دے کے اسے خرید کے لے آنا۔ توجہ، آپ کو سیدہ کا واسطہ بہت توجہ کیجئے گا۔ اب یہ سمجھ رہا ہے کہ کنیز ہی ہے، توجہ کیجئے گا۔ اب یہ چلتا ہے، پہلی کشتی بک گئی، دوسری بھی، تیسری بھی، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آخری کشتی بک گئی۔ اب وہ ایک ہی مستور رہ گئی۔ اس نے کہا، جو کشتی کا سوار تھا، اس نے کہا کون ہے جو اس کے 700 درہم دے؟ ابھی اس نے کہا ہی تھا کہ ملیکہ بولتی ہیں، یا بشیر ہو، چھوڑ دو ممبر، یا آپ دل نہیں چاہ رہا اگر آپ بول سکتے، یا بشیر درہم ہو والامامت کا امامت یدحرم ہو والنولین۔ اے بشیر، امام نے تمہیں 900 درہم دیے، تم دیتے کیوں نہیں؟ پریشان ہو گیا کہ خریدنے تو کنیز آیا ہوں، یہ تو عالم الغیب ہے۔ بھائی محمد پہلا ہو یا آخری ہو، اس کی ماں عالم الغیب ہی ہوتی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ ایسے سنیں گے تو پھر مجھے پڑھنے کا لطف نہیں آئے گا۔ دلوں کو کھول کے، دماغوں کو کھول کے پھر سنیں تو لطف آئے گا، کیونکہ یہ حجت کا ذکر ہے۔ بس ایسی بیٹھے بیٹھے پروگرام بن گیا، باز بھائی نے جو ہی حجت کا نام لیا تو میں نے کہا چلے اس حجت کے خزانے سے تھوڑے ہم بھی موتی چن لیں۔ بڑا لطف ہے، توجہ کیجئے گا۔ اس نے 900 درہم دیے تو ظاہر سی وہ کنیز ہے نا بابا جی، تو اس نے ہاتھ پکڑنا چاہا، بھائی کشتی سے اتارے گا نا ہاتھ پکڑ کے، تو بی بی نے ہاتھ پیچھے ہٹا کے کہا، کولو کولو امام لا یمسہ الا المطہرون، تمہارے امام نے تمہیں بتایا نہیں کہ قرآن کو مطہر کے علاوہ چھو نہیں سکتے؟ اتنا بڑا جملہ کہہ گیا اور آپ کے سروں سے بات گزر گئی، جوہلا سے بات نہیں کر رہا میں۔ تمہارے امام نے تمہیں بتایا نہیں کہ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو مطہر کے علاوہ کوئی چھو نہیں سکتا؟ کہ انت القرآن؟ بشیر نے کہا کیا تم قرآن ہو؟ کہا کبھی پڑھا نہیں السلام علیکہ یا شریک القرآن؟ یا میرے اللہ کیا کروں میں آپ لوگوں کا، آپ خاموش بیٹھے ہیں۔ وہ قرآن میں ہوں جس کا شریک امام زمانہ ہے، وہ یہ قرآن نہیں جو تاج کمپنی سے چھپا ہے۔ وہ قرآن میں ہوں۔ اب یہ پریشان ہے، توجہ نہیں کر رہے آپ۔ امام زمانہ سے محبت ہے نا؟ خدا کی قسم، اپنی اپنی آوازوں کو اپنے امام زمانہ کی بارگاہ میں جنہوں میں آ کر ہر بے نظیر، ہر بے ضمیر کے گلے میں ہاتھ ڈال کر یہ بتانا ہے کہ علی واجب ہے۔ اچھا، اگر آپ پریشان ہیں تو میں موضوع چینج کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آگے تو ابھی بہت کچھ ہے شاہ جی، ٹھیک ہے؟ تو مگر یہ کہ آپ میرا ساتھ نہیں دے رہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ پریشان ہیں۔ پریشان تو مجھے ہونا چاہیے، آپ کو نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟
دے فضائل تے پریشان نہیں ہوندے تے اینو عیسائیاں دی مادر تے خدائی پہ کیا تم نے اپنے امام سے سنا نہیں لا یمسہ الا المطہرون؟ مجھے سوائے مطہر کے کوئی چھو نہیں سکتا. انتا دنیا تم دنیا ہو. انا حجاب محمد، میں محمد کا حجاب ہوں. یہ دست بدستہ کہتا ہے کہ بی بی یہ تعارف انتا من انتا، تم کون ہو اپنا تعارف تو کرواؤ کہ کیا تم واقعاً کنیز ہو. کہ میں ہوں تو ان کی کنیز. توجہ نہیں کرنے جا رہا ہوں میں ان کی کنیز، مگر انتل سیدہ تھی، مگر میں تیری سیدہ ہوں. یا علی توجہ کی جگہ نظام محترم. کہا اچھا بی بی تھوڑا رخت سفر کرتے ہیں، گھبرائیے گا نہیں، توجہ کیجیے. اب بشیر روایت کرتا ہے جب ہم دونوں چلے آسمان سے کھانے نازل ہوئے، راستے میں حوریں نازل ہوتی گئیں. بے یمت سے یقدم کوئی قدم چوم کے جا رہی ہے. توجہ کی جگہ دیدان محترم. بہازن بِإِنْج، توجہ یہ میرا جملہ ضائع نہیں کیجئے، آپ کو عالم محمد کا واسطہ ہے اور مجھے پتا ہے اس پہ مجھے بڑے فتوے آئیں گے، مگر میں کیا کروں، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے. وَالْأَمَّتِهِ بِإِنْجِيلِهِ. بشیر کہتا میں نے دیکھا کہ 70,000 حوریں نازل ہوئی جنہوں نے ہاتھوں میں کتابیں تھام رکھی ہیں، جو بی بی کے قدموں پہ رکھ رہی ہیں، بی بی ان کتابوں پہ چل رہی ہیں. میں نے کہا بی بی یہ کیا ہے؟ کہا ہاذا انجیل، ہاذا تورات، ہاذا زبور. صحیفۃ الانبیاء ہی. بشیر میں عام نہیں، میں آخری محمد کی ماں ہوں. توجہ نہیں کر رہے جناب محترم، میں کیا کروں آپ لوگوں کا، میں آخری محمد کی ماں ہوں. کہا آپ آخری محمد کون ہے؟ کہ تیری حجت جس کا نام امام زمن ہے. میں تزوجت الحسن، میں حسن عسکری کی زوجہ ہوں. جب کہا نا میں حسن عسکری کی زوجہ ہوں، خدا کی قسم بشیر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا اور نظریں چکا لی. کہ میں نے تو آپ کا نکاح سنا بھی نہیں اور دیکھا بھی نہیں. کہ بے فی الحاظ ہی فی الدنیا تے ہی، کیا ہم دنیا دار ہیں جو تم جیسوں کے نکاح ہو؟ ہمارے نکاح تم جیسے نہیں ہوتے. ہماری شادیاں نہیں ہوتی. کا مولا قصہ بی بی قصہ تو سنائیے، ہوا کیسے؟ آپ کہیں کی، میری حجت عسکری کہیں کے کہ کیسے ہو گیا؟ کہ میں یزجز کی بیٹی ہوں. توجہ ہے، یہ موضوع مشکل تو پریشانی والا تو نہیں. میں یزجز کی بیٹی ہوں، میں ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں، میں کسی غریب کی بیٹی نہیں ہوں. میرے بابا نے دوسرے بادشاہ سے، اس کے بیٹے سے میرا رشتہ کیا. میں نے اپنے باپ کو منع کیا کہ میری شادی کسی سے نہیں کیجیے گا، کیونکہ شادی شدہ کی شادی کرنا گناہ ہے.
میرے باپ نے کہا کہ تمہاری شادی تو ہوئی نہیں, تم تو کبھی اپنے دروازے اور اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی بیٹا, تمہاری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ کہ کچھ راز ہیں, کچھ نیاز ہیں جو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال بارات آتی ہے, چھت نیچے آئی, دلہا میاں گئے. دوسری بارات ایسی ہوئی, تیسری بارات ہوئی. آخر یزدجرد نے اپنی بیگم کو کہا کہ اس سے پوچھو کہ قصہ ماں حاصل کیا ہے. جو ہی پوچھا گیا تو کہا اماں میں گھر میں بیٹھی تھی اپنے کمرے میں, توجہ ہے, تو میری نظر اپنی چھت پہ تھی اور سامنے ایک تصویر لگی تھی جو میری سیدہ مریم کی ہے, اور میں دل میں حسرت کر رہی تھی کہ کاش میں مریم کو دیکھ سکتی. اتنے بے نزولن مریم ہی میرے کمرے میں مریم داخل ہوئی. قبلہ توجہ کیجئے گا, مریم داخل ہوئی. میں نے کہا شاید میرا خواب ہے. تو میں نے پھر تصویر کی طرف دیکھا, میں نے اس مجسم نور کی طرف نہیں دیکھا, کیونکہ مجھے یقین ہے کہ مریم مجھے ملنے آ سکتی ہی نہیں ہے. تو اتنے میں مریم نے آواز دی, یا ملیکہ اختتام الوقت المنتظر ہی, تمہارے انتظار کا وقت ختم ہو چکا ہے, میں آ چکی ہوں. جب کہا نا میں آ چکی تو میں اٹھی, میں قدم پہ ہاتھ رکھنے لگی, بی بی پیچھے ہٹ گئے. بی بی نے کہا میرے قدموں پہ ہاتھ نہیں رکھو, بے انظروا, وہاں دیکھو. جب میں نے دیکھا تو ایک بی بی ہے جو نازل ہو رہی ہیں. جب وہ بی بی نازل ہوئی, میں نے مریم سے کہا کہ سیدہ یہ کون ہے؟ کہ بنت المحمد, یہ محمد کی بیٹی ہے, ام الحسنین. مجلس شروع ہو گئی اور آپ کو نہیں پتا چلا ابھی تک, توجہ نہیں کر رہے. یہ حسنین کی ماں ہے. بتزوجت علی ابن ابی طالب, اور علی نازل ہوئے. بہو نزول حسن ابن علی, حسن نازل ہوتے ہیں. بشیر میں نے دیکھا کہ بنزل الحسین, حسین نازل ہوتے ہیں. بسید الساجدین, سید الساجدین نازل ہوتے ہیں. بے نزول محمد باقر, محمد باقر نازل ہوتے ہیں. بے نزول امام جعفر صادق, امام جعفر صادق نازل ہوتے ہیں. بے نزول موسیٰ کاظم علی رضا, محمد تقی علی نقی, سب نازل ہوتے ہیں. توجہ ہے, یہ جملہ بڑا لطیف ہے اور مجھے نہیں پتا کس کے سر سے پھسل جاتا ہے. اس وقت جناب ملیکہ بی بی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی, بی بی بنو نورہی اجمعین ہو والآل المحمدہ فی الآل حجاب اللہ, اللہ کے سب حجابوں کو نازل ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی کنیز یا کسی غلام کو بھیج دیا ہوتا, میں تو اس قابل نہیں ہوں. جناب سیدہ مسکرا کے کہتی ہیں کہ ہو والشریعت المحمدہ, توجہ, ہو والشریعت المحمدہ بے اقرار تزوجتا, میرے بابا کی شریعت ہے کہ شادی سے پہلے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کیا تجھے قبول ہے میرے حسن عسکری؟ کیا تجھے میرے بیٹے حسن عسکری کا رشتہ قبول ہے؟ کبھی بھی آپ مالک شریعت, آپ مالک مختار, میں انکار کیسے کر سکتی ہوں؟ لیکن اگر آپ کہیں تو کیا میں حسن عسکری کو دیکھ سکتی ہوں؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بی بی کہتی ہے نہیں, تم نہیں دیکھ سکتی, کیونکہ ہم نکاح پڑھائیں گے, اس کے بعد تم دیکھ لینا. ہاں تمہیں اس کا پڑتو دکھا سکتی ہوں. ابوہا لیا لیا, بابا ذرا قریب آئیے, کہ بس دیکھ لو یہ محمد ہے نا جیسے, ویسا ہی حسن عسکری ہے. اللہ
مجھے لگتا ہے آپ لوگ پریشان ہیں. آپ لوگ کوئی پریشان تو نہیں ہے نا, کیونکہ آگے والوں تو میں راضی ہوں. ٹھیک ہے نا, نہیں مشکل نہیں ہونی چاہیے. مشکل کشا کو آواز دیں تو مشکل ٹل جائے گی, اگر آپ کا یقین ہے کہ مشکل کشا آتے ہیں. گھبرائے ہوگے تو نہیں. کیا انداز ہے, واہ بھائی واہ. بڑی دور کی گل ہے. امام زمانہ نے اتنے امتحان لینا میری مادر کے خدا سے کہڑا کہڑا چہرہ ہے. ہم مالک شریعت ہیں, اس لیے تم سے پوچھنے آئے ہیں. بی بی نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا بی بی مجھے قبول ہے. اس وقت جناب علی بادشاہ نے دونوں کا نکاح کیا. توجہ ہے یا نہیں عزیزان میں؟ اور بی بی خطبہ پڑھا الحمدللہ اقرارا بنعمتہ ولا الہ الا اللہ اخلاصا لوحدانیت حجابہ حجاب اللہ. اے اللہ گواہ رہنا میں تیرے ظاہری حجاب کو اور باطنی حجاب کو ملا رہا ہوں. اے رب جلیل گواہ رہنا میں تیرے حجاب ظاہر کو حجاب باطن کو ملا رہا ہوں. مجھے نہیں پتا یہاں پہ کون حلالی بیٹھا ہے اور کون غیر حلالی بیٹھا ہے. خطبہ تو ہے, اب میں اس کا کیا کر سکتا ہوں. شادی توجہ کیجئے گا, اس وقت امام زمانہ کا خطبہ دیتے ہوئے امام علی کیا کہتے ہیں؟ انا بہوبکا بالتزئین بالروح فی الجسم ہی. اے رب جلیل گواہ رہنا میں تیرے جسم اور تیری روح کو آپس میں ملا رہا ہوں. قبر تک سکون کے لیے جملہ کافی تھا کہ میں تیرے جسم اور تیری روح کو ملا رہا ہوں. جسم اور روح بنے تو ایک وجود بنتا ہے. جو وجود ہوتا ہے وہ لامحدود ہوتا ہے. توجہ نہیں کرتے ظالموں کو. گواہ رہنا. اور پھر کہا کہ اے رب جلیل بے یکلمو آئے. بسم اللہ. کیا کروں میں؟ بے انا کلام ہی لسان ہی بے تزئین ہی. رب جلیل گواہ رہنا میں تیری زبان اور تیرے کلام کو آپس میں ملا رہا ہوں. بشیر تھر تھر کانپ رہا ہے. ایسی بات ہے نا سرکار, وہ تو کنیز خریدنے آیا ہے. سفر طویل ہے, سواری ایک ہے. کبھی بھی اب سواری ایک ہے, میں بیٹھتا ہوں تو توہین. اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ آپ نہیں بیٹھیں گی, کیونکہ آپ کے خاندان میں کچھ سواریوں پہ بیٹھتی ہی نہیں ہے. بی بی نے کہا کہ اپنی آنکھیں بند کرو. بی بی نے آج بشیر کی آنکھیں بند کروائیں. وہ جو ہے مختصر کر دیا. بشیر کی آنکھیں بند ہوئی. بشیر نے آنکھیں کھولی تو سامنے باب امام علی نقی ہے. شاہ جی میں کیا کروں, میں اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا. میں جب دیکھا نا سامنے امام علی نقی کا دروازہ ہے
چلتا ہے دستک دی. اب یہ علم مبارک کی قسم جھوٹ بولو یہ غرق ہو جاؤں، آپ یقین نہ کریں، آپ جانے مولا جانے. امام علی نقی اپنے صحن میں بغیر نلائن مقدس کے ادھر امام علی نقی سرکار شادی بعد ادھر امام علی نقی سرکار بغیر نلائن کے پا رہنا صحن میں چل رہے ہیں، بے چین ہیں. توجہ نہیں کر رہے، بہت توجہ کیجئے گا. دروازے پہ دستک کوئی، امام دوڑے، دروازہ کھولا، سر پہ ہاتھ رکھا، نرجس کو اندر بلایا، بی بی کو. بشیر باہر رہ گیا. توجہ نہیں کی جانے محترم. بشیر جانتا تھا کہ چادر تطہیر میں بشیر نہیں آ سکتا. میں یہاں پہ جملہ کہہ دوں، توجہ کیجئے گا. جب چادر تطہیر میں بشیر نہیں آ سکتا تو جبریل کہاں سے آ سکتا ہے؟ جبریل آ گیا. کہاں سے آ گیا جبریل؟ جو فضا سے ڈانٹ کھائے، جو فضا سے جھڑکے کھائے، جو علی کی تلوار سے زخمی ہو جائے، جسے محمد کی اتنی سی معرفت نہ ہو. جبریل کو محمد کی معرفت نہیں ہے. اگر معرفت ہوتی تو جب محمد نے کہا تھا چلو میرے ساتھ، تو یہ نہ کہتا میرے پر جل جائیں گے. حضور نہیں. نہ قبلہ نہیں. جبریل قابل عزت ہے، جبریل سید الملائکہ ہے. جبریل کا انکار کفر ہے. جو جبریل کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے. جو جبریل کو تسلیم نہیں کرتا کافر ہے. مگر وہ چادر تطہیر میں نہیں ہے. بھائی دیکھیں نا، یہ تو عام سی روایت ہے جو پڑھی جاتی ہے کہ موت کا فرشتہ آتا ہے رسول کی جان لینے کے لیے. نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت، ویسی روایت تو ہے نہیں. یہ تو کبھی کل آنا. وہ دروازے سے واپس چلا گیا. موت کا فرشتہ کسی کو پوچھ کے آتا؟ تو موت کا فرشتہ تو وہ ہے جس نے جبریل کی بھی روح قبض کرنی ہے. جب وہ اندر نہیں آ سکتا تو جبریل اندر کیسے آ سکتا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں عزیزان محترم؟ جناب نرجس اندر آتی ہیں. اب دوسرا نکاح امام علی نقی خود پڑھاتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں عزیزان محترم؟ بھئی اب دنیا داری بھی تو رکھنی ہے نا. نکاح ہو گیا. برمختصر یہ کبھی انشاءاللہ کل مجلس ہے، اس میں بتایا جائے گا کہ امام علی نقی نے کون سا نکاح پڑھا ہے. کیونکہ انہوں نے بھی تو کوئی نکاح پڑھا ہوگا نا. اب جو ہی نکاح ہوا، 1 سال گزر گیا. 1 سال کے بعد کوئی اثار نہیں. میں یہ معذرت کے ساتھ یہ عقیدہ بھی تو ہے نا، میں وہ بتا رہا ہوں. امام حسن عسکری صفیہ کو بلاتے ہیں، پھوپھی اماں آج میرے گھر میں بقیت اللہ آ رہا ہے. اچھا یہ بقیت اللہ کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں بقیت؟ یعنی کہ یہ سیٹھ صاحب کی مجلس ہے، میں ان کی دکان پہ جاتا ہوں، سونار کی دکان پہ، میں کہتا ہوں سرکار کو سونے کا سیٹ دکھائیے.
तो अच्छा सा सेट दिखाते हैं, कई लाख रुपए का है। मैं कहता हूँ नहीं, इससे भी अच्छा दिखाइए। वो कहते ये है, ये 2 लाख रुपए का है। मैं कहता हूँ नहीं कम्बर, इससे भी अच्छा दिखाओ। क्या ये है, ये 6 लाख रुपए का है। मैं कहता हूँ नहीं भैया, इससे भी अच्छा दिखाओ। तो वे कोने खुतरे में जाएंगे, वहां से एक सेट निकाल के लाएंगे, कहेंगे ये 50 लाख रुपए का है और यही मेरी दुकान का बकाया है। मेरे पास इसके अलावा अब कुछ नहीं है। अल्लाह ने आदम भेजा, दुनिया ने कहा और अच्छा भेजो। अल्लाह ने नूह भेजा, दुनिया ने कहा और अच्छा भेजो। इब्राहिम भेजा, कहा और अच्छा भेजो। मोहम्मद भेजा, कहा और अच्छा भेजो। कहा इससे अच्छा नहीं, इस जैसा भेजता हूं। फिर मोहम्मद भेजा, फिर मोहम्मद भेजा। अब उसने आखिरी मोहम्मद रखा है, अब बकियातुल्लाह। अब अल्लाह के पास इसके अलावा कोई अच्छा नहीं। क़िबला तवज्जो कीजिएगा, मैं एक जुमला कहने जा रहा हूं। इमाम ज़माना सरकार, किताब का नाम मैं किताबों के नाम वही ले रहा हूं जो मेरे पास मौजूद है। अभी ले तो मैं हजारों लिख सकता हूं किताबों के नाम, मगर जो किताबें इस वक्त मेरी यानी कि कमरे में पड़ी हैं उसके नाम ले रहा हूं। ठीक है ना। मुफातिहुल जिनान बड़ी मशहूर किताब है। 1 सहीफ़े कामला, 2 तवज्जो है मानुल अखबार, इल्लल शराय, मानुल शराय, इमालिय तौहीद, इमालिय शेख मुफीद, इमालिय शेख तौहीद। तवज्जो है या नहीं अज़ीज़ान मोहतरम। अल बदाया वल निहाया, अल बिदाया तो इल्लल आइमत तय्यबीन ताहिरीन, शेख मुत्तकी अलैह, परवाज़ दर मलकूत खुमैनी, सिर्रु सलात व सलातुल आरफीन खुमैनी, तफसीर सूरह हमद खुमैनी। इसमें लिखते कि इमाम ज़माना दुनिया में आते हैं, आते ही पहला जुमला जो जबान से निकाला पता क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैन यदै साहा व अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन अली वलियुल्लाह व औलादुहुल मासूमीन अल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलल जन्नत अइमते उम्मे अना उम्मे तय्यबन ताहिरन मुत्तिकतन। मैं गवाही देता हूं कि अली के अलावा कोई इमाम नहीं और मेरी मां पाक है। पूछा क्या सफिया ने कहा तुमने अपनी मां की गवाही क्यों दी? कहा मां की गवाही देगा ही वो जो विलायत अली पे कायम होता है। जुमला बड़ा था, ऐसी खिताबें सर्दी की क्या मिजाज के अंदर आ जाए। ये जिस कौम ने बाजू अदा किए हैं, निकालो अपने बाजू अपनी चादरों से, कटवा लो और कटवा लो अपनी अपनी आवाजा लू। शहंशाह नजफ आले नसरफ अमीर अरब की बात बचाते हुए खुदा की कसम हर वो बंदा नारे का जवाब देगा जो अली अलैहिस्सलाम के हाथ का दिया हुआ इज्जत खाता है। इसके नारा
صفیہ آج میرے گھر پہ بقیت اللہ آنے والا ہے. توجہ ہے دیدان محترم. صفیہ نے کہا حسن آثار تو نہیں؟ کہا میری پھپھی وہ پیدا نہیں ہوگا. بھلا قرآن بھی پیدا ہوتا ہے. السلام علیکہ یا شریک القرآن وہ تو نازل ہوگا. امام انس والجان وہ جن و انس کا امام ہے. وہ خلیفۃ الرحمن وہ رحمان کا خلیفہ ہے. توجہ نہیں کرے دیدان محترم. ہاں وقاتل المقصرین. مقصرین کا قاتل ہے. وقاتل المشرقین وہ مشرقین کا قاتل ہے. وقاتل الکافرین مقصر کا قاتل ہے. مشرق کا کافر ہے. کافر کا قاتل. تینوں کو قتل کرنے آئے گا وہ اور وہ نازل ہوگا. آپ بس رکیں. بس ایک آیت نا کافر کی بخشش ہو سکتی ہے مقصر کی بخشش نہیں ہو سکتی. بات یاد آ گئی ہے مجھے کہنے دیجئے. بیٹھنا عباس بھائی بیٹھنا. اب مجھے بات یاد آ گئی. سید اسی امام کا قول بیان کریں. نا بادشاہ مجھے اس سے بڑی بات یاد آ گئی. امام نے کہا ہو وَلْيَدْخُلُونَ الْكَافِرِينَ کافر جنت جا سکتا ہے. کہا مولا کیوں؟ کہا وہ تو یہ ہیلا کر سکتا ہے کہ مجھ تک پیغام پہنچا ہے یا نہیں پہنچا. مقصر تو وہ ہے جس کے پاس سارا پیغام پہنچا. کہہ دوں سنبھال لیں گے ہیں نہیں؟ اگر یہ بابا جی محسن شاہ جی گارنٹی لیں ادھر سے آپ لے لیں ادھر سے آپ لے لیں تو میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں. گارنٹی آل رسول کی قسم عظمت اہل بیت کی قسم. شاہ جی میرے جملہ آ گیا ہے. امام حسن عسکری گلی سے گزر رہے ہیں. اذان کی آواز آئی. امام مسجد میں جانے لگے. واپس ہو گئے. کہا مولا کیا ہوا؟ کہا مسجد میں دو شخصیتیں کھڑی ہیں. ایک کو ہٹا دو ایک چلا جائے تو خیر ہے. کہا مولا کون کون؟ کہا ایک مقصر ہے ایک کتا ہے. مقصر کو ہٹا دو کتے کو جانے دو. چلا گیا تو مسجد پاک ہو سکتی ہے.
کتا اندر چلا گیا تو بعد میں مسجد دھل سکتی ہے یا نہیں؟ خدا کی قسم، تبھی تو اللہ نے کہا ہے کہ کتا جنت میں جا سکتا ہے، مقصر جنت میں نہیں جا سکتا۔ توجہ ہے یہ سرکار، میں تو کہتا ہوں کہ مقصر کی مثال گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ یہ سب کچھ جانتا ہے، یہ سب کچھ جانتا ہے۔ دیکھیے آل محمد کو ماننا نہیں، آل محمد کی ماننا ہے۔ آل محمد کو تو شیمر بھی مانتا ہے، آل محمد کو نہیں ماننا، آل محمد کی ماننا ہے۔ جو آل محمد کہیں مانو، اور آل محمد واضح کہہ رہے ہیں انا نحن صلاۃ المومنین، ہم ہی تو ہیں نماز۔ اور امام زمانہ جب دنیا میں آتے ہیں تو گواہی دیتے ہیں کہ میری ماں پاک ہے، میری ماں طاہر ہے، میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں، میں جد محمد کی گواہی دیتا ہوں، میں جد علی کی گواہی دیتا ہوں، اور میں اپنی گواہی دیتا ہوں۔ 14 کے بعد اپنی ماں کی گواہی دی، کیونکہ ماں کی گواہی دیتا ہی وہ ہے۔ جس کی ماں نے اسے بتایا ہو کہ بیٹا علی ولی اللہ بھی پڑھنا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب کتاب کا نام ہے مالیہ شیخ مفید، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 175۔ توجہ ہے، جو بھی امام زمانہ آتے ہیں ماں کے ہاتھ میں آئے۔ کتابوں میں نے پڑھا ہے بطیر الذین الہ تیرہی کہ صحن نرجس میں بڑے بڑے پرندے نازل ہوتے ہیں۔ تیر الذی طاہرن مطاہرن، بڑے بڑے پرندے، بڑے بڑے پرے ان کے۔ جناب نرجس نے کہا مولا جہاں میرا علم ختم ہے، بھئی حد بھی تو ہے نا، کوئی حد بھی تو رکھنی ہے نا، یا میرے علم کی حد ہے؟ کہ نرجس تمہارے علم کی کوئی حد نہیں، یہ تمہاری عاجزی ہے۔ امام کے سامنے یہ تمہاری الفت اور چاشنی ہے۔ کہ مولا ان کو کہیے چلے جائیں، بڑی مدت اس کا انتظار کیا ہے۔ کہا نہیں نرجس دینا تو پڑے گا، کیونکہ اس نے پہلے محمد کے لیے کہا ہے کہ علم یجد کا یتیمن فآوا، محمد پہلا ہو یا آخری ہو پرورش تو وہی کرتا ہے۔ جو نہیں کی اور آپ کے سروں سے بات گزر گئی دیدار میں۔ سرکار نے محمد مصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ ہی کہوں گا، محمد مصطفیٰ کو حوالے کیا
خدا کے حجاب میں چلے گئے. توجہ نہیں کر رہے جانے محمد. جب چلے گئے تو اب وہ واپس آئے 5 سال کی عمر میں. کب آئے؟ جب بابا دنیا سے رخصت ہونے لگے نا. تو اب امام کا جنازہ اور امام کو غسل کفن یا تو امام دے گا یا امام جسے منتخب کرے گا. تو امام کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا جناب جعفر ثانی، جن کی نسل نقوی بخاری سادات ہے. تو یہ پریشان ہے کہ حجت تو غائب ہو چکی ہیں، اب کیا کریں؟ صفحہ بندی ہے. جناب جعفر ثانی نے کہا کہ بھئی انتظار کرو، حجت آئیں گی. اتنے میں 5 سال کا بچہ آیا. میں بڑا لطیف جملہ کہنے لگا اور آخری جملہ ہے، اور مجھے نہیں پتا کون آج رات سوتا ہے اور کون آج رات نہیں سوئے گا، اور جملہ آخری ہے یہ. امام آگے بڑھتے ہیں. جناب جعفر ثانی بھتیجا سمجھ کر نہیں، حجت سمجھ کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہیں. کا مولا حاضر منصب الفائز ہی، اپنا منصب سنبھالیے، پڑھائیے جنازہ. سب نے کہا یہ کیسے امام ہو سکتا ہے؟ امام نے تو کہا کہ میرا تو امام بیٹا ہی نہیں ہے. کہ تمہیں کب کسی نے کہہ دیا کہ امام نے کہا کہ میرا بیٹا نہیں ہے؟ یہ بقیت اللہ، یہ امام کی اولاد ہے، یہ خلیفۃ الرحمان ہے، یہی اللہ کا بیٹا ہے. کا کوئی ثبوت؟ توجہ ہے یہ نہیں عزیزان؟ اس وقت امام زمانہ 5 سال کی عمر میں کہتے ہو ول شہادت ہی بے شہادت اللہ ہو ول حسد عسکری. کیا وہ گواہی دے یا یہ بابا میرا اٹھ کر گواہی دے کہ میں کیا جی بڑا لطیف جملہ ہے، مجھے نہیں پتہ یہ سروں سے گزر جائے گی بات. کہ وہ تو گواہی دے نہ دے، چلے یہی گواہی دے دے، ہم اس کی گواہی تسلیم کر لیں گے امام حسن عسکری کی. اس وقت امام زمانہ اپنے بابا کو کہتے ہیں یا ابتہا بے شہادون بے شہادت قائمون، بابا اٹھیے اور میری گواہی دیجئے. اس وقت امام حسن عسکری اٹھ کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا مولاتی. السلام علیکہ یا آقاتی، اے میرے مولا میرے آقا میرا سلام. آپ ہی حجت دوران ہیں، اور یہ حجت کچھ نہیں مانگ رہی سوائے 2 چیزوں کے. 1200 سال سے شاہ جی ایک ولایت مانگ رہی ہے، اور آپ سے مجھے نہیں پتا عبادتیں جو کرتے ہیں کریں بسم اللہ، اس میں کوئی ہے نہیں، مگر وہ آپ سے 2 چیزوں کا طلبگار ہے. ایک ولایت، دوسرا کہ وہ چاہتا ہے کہ جب اس کے سامنے اس کے غریبوں کا ذکر ہو حاضر ہو جاتا ہے میرا امام. آج بھی میرا امام پرسا دے رہا ہے سلام ان کانوں پہ جن سے بندے چھینے گئے. اتارنا اور بات ہے، اتارے جاتے ہیں بڑے پیار سے، چھینے ایسے جاتے ہیں. اور آج بھی میرا امام کہہ رہا ہے سلام میرا ان سروں پہ جن پہ تازیانے برسائے گئے، جو رونے آئے ہو. عزاداران حسین 2 جملے طبیعت ناساز ہے، اپنے حصے کی ڈیوٹی دے چکا ہوں میں. مسائل شوکت بھائی مکمل پڑھیں گے، میں نے صرف ایک جملہ کہنا ہے. قید ہو چکا ہے یہ قافلہ، اور آپ کو پتا ہے کہ اس قیدی قافلے کے یزید کو کیا نقصان ہوا؟ مجھ سے پوچھئے. جب یہ قافلہ قید ہوا یزید کو نیند نہیں آئی. کیوں؟ بے چین تھا، پریشان تھا؟ نہیں، یزید ہر رات شمر کو بلاتا. شمر یہ کون بچی ہے جس کے رونے کی آوازیں میرے کانوں میں آتی ہیں؟ شرم نہیں کیجیے، آپ کو سیدہ کا واسطہ ہے.
آج سجاد تربت تلاش کر رہا ہے سکینہ کو دفن کرنے کے لیے. سروں پہ ماتم کرنا ہے تو بات آگے بڑھے گی. عزاداران حسین کچھ کنیزیں جاتی ہیں جا کے زینب کو کہتی ہیں زینب اپنی بھتیجی کو کہو کہ رات کو رویا نہیں کرے, جب یہ روتی ہے تو ہاتھ میں وقت کو نیند نہیں آتی. زینب تڑپ کے کہتی ہے اچھا اگر اسے نیند نہیں آتی تو ایک کام کرے نا, اس کے بابا کا سر اسے دے دے, سکینہ کبھی نہیں روئے گی. عزاداران حسین انہوں نے جا کے یزید کو بتایا. یزید نے کہا ایک شرط پہ, سکینہ سر کو بلائے, جو رونے آئے ہو میں صرف ان سے مخاطب ہوں. امام زمانہ یہاں پہ ایک جملہ کہتے ہیں زیارت کا, مگر میں ابھی تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا. سروں پہ ماتم کرنا ہے تو یزید نے کہا اگر وہ بلائے اور سر چلا جائے میں دینے کو تیار ہوں. انہوں نے جا کے کہا, سکینہ نے کہا ہاں میں بلاتی ہوں. عزاداروں زندان میں یوں بھی کھڑی ہوئی, چھوٹے چھوٹے بال ہیں. سب کو کہا پھوپھی اماں آپ پیچھے ہٹ جائیں, میں جانوں بابا جانے کربلا سے لے کے اب تک میں نے بابا کو بلایا نہیں. عزاداروں سکینہ نے پہلا جملہ کہا, بابا تمہیں میرے زخمی رخساروں کا واسطہ, بابا تمہیں میرے زخمی کانوں کا واسطہ, بابا تیرے کہنے پہ میں نے پانی نہیں مانگا, بابا شمر کا نام آتا ہے مجھے نیند نہیں آتی. اللہ مان بھائی شرم نہیں کرنا. عزاداروں سر نے پرواز کی, زندان کا در کھلا, سکینہ نے گود میں رکھا نا. اب سکینہ نے جو ہی بابا کا سر دیکھا, بی بی کبھی دائیں بھاگتی ہے کبھی بائیں بھاگتی ہے. زینب نے کہا کیا ہوا؟ کہ ساری زندگی بابا نے میرا چہرہ دھلایا ہے نا, آج بابا کا چہرہ خون آلود ہے, پانی تلاش کر رہی ہوں. اللہ جانے کہیں سے ایک قطرہ پانی کا مل جائے. میرے بابا کی زلف ہے خون میں تر ہو چکی ہے. اللہ مان بھائی شرم نہیں کیجئے. اب سکینہ نے بابا سے شکوے کیے. شکوے بیٹیاں کرتی ہیں نا شکوے. سر کو گود میں رکھا, رخسار رکھے گا, بابا تم نے کہا تھا نا پھوپھیوں سے پانی نہیں مانگنا, پوچھ لے اپنی بہن سے, میں نے کسی سے پانی نہیں مانگا. تم نے کہا تھا نا اماں کے سینے پہ سونا, بابا میں سوئی نہیں کیونکہ میری ماں زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی. اللہ مال اجرکم من اللہ, کوئی غم نہ دے. عزاداران حسین اتنے میں سکینہ کی آواز بند ہوئی. زینب اٹھتی ہیں, سکینہ کا ہاتھ دیکھا, انا للہ. سجاد کا جی پھوپھی اماں کہ سکینہ چلی گئی. عزاداروں بہن کا لاشا اٹھایا. جو رونے آئے ہو میں نے ایک جملہ کہنا ہے, مجھے معاف کر دیجئے گا. میں نے مخنب میں پڑھا ہے کہ سجاد نے زنجیریں نہیں اتروائی. شاہ جی میں نے مخنب میں پڑھا ہے کہ سجاد نے زنجیریں نہیں اتاری. زنجیروں سمیت پھٹا ہوا کرتا, جلے ہوئے کرتے سے ننھی سی قبر کھودی, اندر سے 2 بازو برآمد ہوئے. میں نے کہا مولا یہ کس کے ہے؟ آواز آتی ہے میں عباس میرے فرات سے سکینہ کا لاشا لینے آیا.